بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز نیوز چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہ صرف بخیر و عافیت ہوں گے بلکہ خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی خوشیوں کو قائم و دائم رکھے، نہ صرف قائم و دائم رکھے بلکہ ان کو دوام بخشے، ان کو اور ان میں برکتیں نازل فرمائے اور ان خوشیوں میں اضافہ فرمائے، آمین۔ تو حضرات، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول ہماری آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ خس کم جہاں پاک، یہ ایک بہت ہی مشہور محاورہ ہے جس سے آپ سب حضرات میرے خیال میں واقف ہوں گے، اور یہ خس کم جہاں پاک سے میں نے اپنا ویلاگ کیوں شروع کیا ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آج کئی لوگوں کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان سے جو عمران نیازی سے اختلاف رکھتے ہیں اور عمران احمد نیازی کو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ خصوصاً 9 مئی کے واقعات کے بعد ان لوگوں کے دل و دماغ پر یہ خیالات اور بھی پختہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ الفاظ ادا کیے گئے عمران خان نیازی کی گرفتاری پر، جن کو آج ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے گوشواروں میں جھوٹ بولنے، سچ چھپانے اور توشہ خانہ سے چرائی گئی چیزوں کے بارے میں غلط بیانی پر جھوٹا قرار دیتے ہوئے 3 سال قید کی سزا، 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی اور آرٹیکل 62H کے تحت 5 سال کی نااہلی بھی عمران نیازی کا مقدر بنی۔ اب اس پر کیا بحث کی جائے اور اس پر کیا تبصرہ کیا جائے، کیونکہ بات کرنے کے لیے، تبصرہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے اس میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ روز روشن کی طرح ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کو خام خواہ میں اتنا عرصہ لٹکانے کی کوشش کی گئی، اور ان کو لٹکانے کے لیے، اس کیس کو لمبا کرنے میں عمران صاحب کے وہ ہمدرد اور ہمدردی رکھنے والے لوگ شامل تھے جو بڑے اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے اختیارات میں یہ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ سزا ہوئی کیوں؟ اس میں کسی اور کی غلطی نہیں ہے، اس میں سیدھی عمران نیازی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کی غلطی کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ روز اول سے ہی یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ ان کی لیگل ٹیم عمران صاحب کو اس کیس میں کلین چٹ دلانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اور اگر وہ دلچسپی رکھتے بھی تھے تو وہ اپنی محنت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ چور دروازے سے ان کو کلین چٹ دلوانا چاہ رہے تھے، اور انہیں ایک دفعہ پھر صادق اور امین کی سند دلوانا چاہ رہے تھے، جو آج سیشن جج ہمایوں دلاور یا دلاور ہمایوں جو بھی ہیں، انہوں نے جناب سابقہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار کی دی ہوئی صداقت اور امانت، صادق اور امین کی وہ سند آج انہوں نے واپس لے لی جو ثاقب صاحب نے ان کو دی تھی، کیونکہ آج انہوں نے ان کو بدعنوان، جھوٹا اور چور کا خطاب دے دیا ہے، اور یہ الفاظ آج ان کے کاغذات میں لکھے گئے ہیں، اور آج عمران صاحب ملزم سے مجرم بن گئے ہیں، اور جب ایک بندہ مجرم بن جاتا ہے تو پھر معاشرے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ مجھے
اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ آج ان کی گرفتاری کے وقت نہ تو زمان پارک میں لوگ اکٹھے تھے اور نہ ہی ابھی تک کوئی قابل ذکر تعداد میں لوگ پاکستان میں سڑکوں پر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ عمران صاحب گرفتار ہوئے تھے ایک دن کے لیے، اور جس کے بعد 9 مئی والا ہنگامہ اور سانحہ برپا کیا گیا تھا، اس وقت بھی عام لوگ سڑکوں پر نہیں آئے تھے۔ عمران خان کے صرف تیار کردہ ان کی پارٹی کے کچھ کارکن تھے، جو پورے پاکستان میں میرے خیال میں جو کہا جا رہا ہے وہ غالباً 20,000 کی تعداد میں، پورے پاکستان میں صرف 20,000 لوگ سڑکوں پر آئے تھے، اور ان میں تماشا دیکھنے والے بھی تھے اور 9 مئی کا سانحہ برپا کرنے اور ہنگامہ کرنے والے اور جلاؤ گراؤ اور آگ لگانے والے لوگ بھی شامل تھے۔ اور اس 9 مئی کے بعد اگر عمران خان کی لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت یا عقیدت موجود تھی تو 9 مئی کے بعد وہ عقیدت اور وہ محبت اگر ختم نہیں ہوئی تو اس میں کمی ضرور آئی ہے، اور اس کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ آج عوام سڑکوں پر نہیں نکلی۔ آج کہیں پر ہمیں کسی قابل ذکر احتجاج کی اطلاع نہیں ملی۔ ہاں، چھوٹے موٹے واقعات اکا دکا ہیں، لیکن کوئی قابل ذکر واقعہ نہیں ہے۔ اب عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا لاہور سے، اور آخری اطلاعات تک یہ ویلاگ ریکارڈ کرتے وقت تک مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو اور بھی کہیں نہیں، سیدھا اٹک جیل بھیج دیا گیا ہے۔ انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور وہ اٹک جیل پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر اطلاعات کے مطابق ان کا میڈیکل بھی ہو گیا ہے، اور آج سے وہ اٹک جیل کے باشیوں میں شمار ہوں گے۔ ان کا نام اٹک جیل کی لسٹ میں درج کر لیا گیا ہے۔ قیدی نمبر کا بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ قیدی نمبر 100 عمران احمد خان نیاز، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، وہاں پر یہ نہیں لکھا جائے گا۔ آج ان کے لیے قیامت کی رات ہوگی، اور آج کے بعد جتنی بھی راتیں، چاہے وہ 2 راتیں وہاں پر گزاریں، 3 راتیں وہاں پر گزاریں، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ انہوں نے بہت بڑی بڑی دھمکیاں دی تھی نا، وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنی سطح سے نیچے اتر کر انہوں نے یوں ہاتھ پھیر کر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، او نواز شریف، میں آ رہا ہوں اور میں تیرے سارے وہاں سے جیل سے AC اترواؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج اگر اٹک جیل میں کوئی AC نہ ہوا تو عمران صاحب رات کیسے گزاریں گے؟ تن تنہا وہ جو رونقوں، میلوں اور شور شرابے اور شغل کے شوقین ہیں، شغل نہیں بلکہ شغلیات کہنا چاہیے، ان کی رات اکیلے میں آج کیسے گزرے گی؟ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ لوگوں نے مختلف تبصرے کیے ہیں، اپنی اپنی ذہنیت کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق، اپنے اپنے عمران خان کے ساتھ دوستی یا دشمنی کے حالات کے مطابق لوگوں نے تبصرے کیے ہیں ان کی گرفتاری پر، مگر مجھے سب سے زیادہ اچھا تبصرہ جناب بلاول بھٹو زرداری کا لگا ہے۔ اس نوجوان لیڈر نے ایک مختصر سے اس میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، نہ انہوں نے کوئی شور شرابہ کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی زیادہ خوشی کا اظہار کیا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، دیٹس اٹ، یہ صرف یہی الفاظ کہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اور کوئی کمنٹ نہیں دیے۔ اب آگے کیا ہوگا اور یہ آج ہوا کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کو ملزم سے مجرم بنانے میں اور ان کو آج جیل کا باسی بنانے میں ان کی لیگل ٹیم کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ عام آدمی بھی یہی سمجھتا ہے، یہ چیزیں ہر ایک کو پتہ ہیں، قانون سے کوئی شدھ بدھ نہ بھی ہو تو تب بھی ان لوگوں کو یہ چیزیں پتہ ہیں جو عمران صاحب کے لیگل ٹیم کے بڑے بڑے جید وکلا نے آج اگنور کی یا جان بوجھ کے ان کو جو ہے نا ان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کلیئرلی ٹرائل جج نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کی وکلا کی ٹیم اور عمران نیازی یا صرف وکلا کی ٹیم بھی اگر کورٹ میں آ گئی تو آج حتمی دلائل مکمل کیے جائیں گے اور اس کے بعد حکم نامہ محفوظ کر لیا جائے گا۔ ہائی کورٹ نے کل جو احکامات دیے تھے اس میں انہوں نے ان کی ساری اپیلیں مسترد کر دی تھی، مگر یہ جو ریڈکشن کے بارے میں جو تھی کہ کیا یہ کیس توشہ خانہ کیس دلاور ہمایوں دلاور کی عدالت میں قابل سماعت ہے یا نہیں ہے،
یہ تیسری دفعہ انہوں نے واپس ہمایوں دلاور صاحب کو بھیجا تھا کہ اس پر دوبارہ آپ نظر ثانی کریں، اور ساتھ یہ احکامات تھے کہ اس کیس کے ساتھ ساتھ اس کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو اپیل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے وہ بھی جاری رکھی جائے اور دونوں فیصلے اکٹھے سنا دیے جائیں۔ اور انہوں نے عمران صاحب کو اور ان کے وکلا کو ہائی کورٹ نے بھی ہدایت کی تھی کہ کل وہ ہر صورت میں سیشن کورٹ میں پہنچیں، مگر انہوں نے تمام ہدایات اور ڈائریکشن جو ہیں وہ رد کر دی سوری اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو انسٹیگیٹ کرنا اور اکسانا، یہ عدلیہ کو اکسانے والی بات ہے۔ ان کو پہلے ہی نظر آ رہا تھا کہ جج صاحب بہت ہی قابل جج ہیں اور بڑے اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں، وہ پہلے ہی ان کے دباؤ میں نہیں آ رہے تھے۔ پی ٹی اے کی شروع سے ہی کوشش تھی کہ ان کو دباؤ میں لا کر ان کو اتنا زچ کر دیا جائے کہ وہ مجبور ہو کر یا تو اس کیس سے الگ ہو جائیں اور یا پھر عمران نیازی کے حق میں فیصلہ دیں، مگر وہ نہ تو عمران نیازی کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور نہ ہی ان کے وکلا کی دھونس دھاندلی کے سے جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے آج بھی 3 چانسز دیے۔ صبح 8:30 بجے نہیں تھے تو انہوں نے غالباً 11:30 بجے کا ٹائم دیا، 11:30 بجے نہیں تھے انہوں نے پھر آدھے گھنٹے بعد کا ٹائم دیا، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ اگر اب ان کی وکلا یا عمران خان نیازی عدالت میں پیش نہ ہوئے تو میں فیصلہ تحریر کر دوں گا، اور انہوں نے وہی کیا۔ تو اتنی وارنٹس کے بعد، اتنے انتباہ کے بعد، اتنی تنبیہوں کے بعد بھی عمران صاحب کے وکیل کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ خود یہی چاہتے تھے کہ عمران خان سلاخوں کے پیچھے پہنچے، اور سلاخوں کے پیچھے پہنچنے کے لیے شاید پی ٹی اے کی یہ حکمت عملی کار فرما ہو کہ اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد عمران خان کی جو گرتی ہوئی مقبولیت ہے اس کو شاید سہارا دیا جائے ایک تحریک کے نام پر، پھر لوگوں کو سڑکوں پر لایا جائے، پھر وہاں پر شور و غوغا اور ہنگامے برپا کیے جائیں، اور حکومت کو اور انتظامیہ کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہو جائیں، چاہے عمران خان کو رہا کر دیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ان کی ناعاقبت اندیشی میں کہوں گا، اگر وہ آج عدالت میں چلے جاتے اور بے شک فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا، لیکن کم از کم وہ اپیل میں یہ کہنے کے قابل تو ہو جاتے کہ ہم نے سارے دلائل دیے، ہم نے یہ کہا، ہم نے وہ کہا، مگر ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ٹرائل کورٹ میں، اور اس کے ہماری ان کے دلائل کو قبول نہ کر کے ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، جس کے لیے ہم داد رسی کے لیے اعلیٰ عدلیہ میں آئے ہیں۔ لیکن اب اعلیٰ عدلیہ کو جا کے کیا کہیں گے کہ جناب آپ نے کل ہمیں احکامات دیے تھے کہ ہم سیشن کورٹ میں حاضر ہوں کل صبح اور وہاں پر جا کے اپنے دلائل مکمل کریں، اور ہم نہیں گئے، ہم سوئے رہے کیونکہ ہم رات کو دیر سے سوئے تھے، اس سے ہماری آنکھ نہیں کھل سکتی۔ کیا یہی جواب دیں گے نا؟ اب آتے ہیں لاہور زمان پارک کی طرف۔ جب عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہاں پر کیا مناظر سامنے نظر آئے؟ وہاں پر ان کے جو 11 یا 12 سیکیورٹی گارڈ ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں بلیٹ پروف شیلڈ اور بالٹیں ان کے سر پر چڑھائے رکھتے ہیں، وہ سارے کے سارے موجود تھے، مگر پولیس بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ وہاں پر پہنچی اور انہوں نے کسی قسم کی ہنگامہ آرائی کا ان کو موقع ہی نہیں دیا۔ شنید ہے کہ دروازے بند تھے اور دروازے کھولنے سے انکار کیا گیا تو پولیس نے دروازہ توڑ دیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس وارنٹ گرفتاری تھے تو انہوں نے یہ کرنا تھا کہ اب اگر عدالت نے حکم دیا ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور کوئی ملزم جو ہے وہ مجرم ہو چکا ہے، تو کیا مجرم اگر دروازہ بند کر کے اندر بیٹھا رہے تو پولیس دروازے تو توڑے گی؟ اس کے اوپر میڈیا کا شور شرابہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب وہ مثال دیتے ہیں کیپٹن صفدر کی، جن کو ہوٹل سے دروازہ توڑ کے نکالا گیا تھا، تو کیپٹن صفدر جو تھے وہ اس وقت ملزم کی حیثیت سے مجرم نہیں تھے، ان کو کوئی سزا نہیں ملی تھی۔ عمران خان تو مجرم بن چکے تھے، تو اس ایکشن پر، پولیس کے ایکشن پر کس لیے رد عمل دیا جا رہا ہے اور کس سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ تو کیا پولیس وہاں پر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی یا پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑی ہو جاتی کہ مہاراج آئیے تشریف لے آئیے، ہم نے آپ کو گرفتار کر کے ساتھ لے کے جانا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر جب پولیس اندر داخل ہوئی تو ان کی ملاقات شاید سب سے پہلے سنا ہے کہ پنکی پینی سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب سو رہے ہیں تو ان کو جاگنے کا انتظار کر لیجیے، آپ تشریف رکھیں، بڑے مہذب طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے، تو جب وہ جاگیں گے تو پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ مگر پولیس نے کسی قسم کی بات سننے کا موقع نہیں دیا، ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی، لہٰذا وہ سیدھے
عمران صاحب کے خوابگاہ ان کے بیڈ روم کی طرف بڑھے اور انہوں نے جا کے عمران صاحب کو جگایا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے خلاف وارنٹ گرفتاری ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ تشریف لے جانا ہوگا۔ عمران صاحب اس بات پر ہکا بکا رہ گئے کیونکہ ان کو یہ توقع نہیں تھی۔ اصل میں ان کو ان کے وکلا نے یا کہیں اور سے یہ اشارے دیے گئے تھے کہ مہاراج آپ تسلی رکھیں، آپ سو جائیں، آرام کریں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ بات بھی اس چیز کی غمازی ہے، اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ عمران صاحب کو جان بوجھ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ کے آگے پھینک دیا گیا کہ لے جاؤ، کیونکہ ان کے بعد رہ جانے والے بہت سے لوگوں کا مفاد اسی لیے وابستہ تھا کہ عمران صاحب کو راہ سے ہٹا دیا جائے۔ میں ان کی پارٹی کے لوگوں کی بات کروں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ دشمن تو چاہتی ہے نا کہ یہ بندہ راستے سے ہٹ جائے، مگر ان کے اپنی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ راستے سے ہٹ جائیں تو ہمیں کھل کھیلنے کا، آگے بڑھنے کا موقع ملے، جو ان کی شخصیت کے سامنے دبے ہوئے تھے اور ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور آج ان کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملے گا آج کے بعد۔ قریشی صاحب نے بیان دیا کہ پولیس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ تو ابھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی اور پولیس وہاں پر پہنچ گئی۔ بھی بریکنگ نیوز چل رہی تھی تو پولیس کو تو ان کے ذرائع اس سے زیادہ وہ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر جیسے کہ یہ آرڈر پاس کر دیے گئے کہ عمران نیازی جو ہے وہ مجرم ہو چکے ہیں اور ان کو گرفتاری کے جو وارنٹ ہے وہ جاری کر دیے گئے عدالت سے، تو کیا ان کو یہ موقع دیا جاتا کہ پولیس دوسرے دن پہنچی تاکہ اس وقت تک عمران صاحب کہیں اور بھاگ جائیں؟ اور ان سے پوری توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تھے، وہ گرفتاریوں میں مزاحمت کرتے تھے، تو اب اگر ان کو موقع ملتا تو وہ چھپ نہ جاتے، وہ چھپ جاتے۔ یا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جس طرح قریشی صاحب خود اور اسد عمر صاحب دونوں اپنی ضمانتیں منسوخ ہونے کے بعد انہوں نے دوڑنے لگائی تھیں تو عمران خان کو بھی دوڑنے کا موقع مل جائے، جو کہ پولیس نے نہیں دیا۔ سنا گیا ہے کہ پولیس کو، اسلام آباد پولیس نے آئی جی صاحب کو، آئی جی پنجاب کو ان کے وارنٹ گرفتاری اور فیصلے کی کاپی امیجیٹ واٹس ایپ کر دی تھی اور ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ ہماری پولیس کے پہنچنے سے پہلے ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے اور ہم آ کے ان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تو اس کوئکنیس کا راز یہ ہے۔ قریشی صاحب آپ ہم سے زیادہ باخبر قسم کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ کیسے اتنی زیادہ پھرتی پولیس سے دکھائی، مگر آپ واقعات کو ترور مروڑ کر پیش نہ کریں۔ اب زیادہ بھی نہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ پیر کو، عمران صاحب کو دوبارہ ضمانت پر رہا کر دیا جائے اور اس کیس میں کوئی حکم ظاہر کر کے اس کو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ قبول کر لے اور ان کی رہائی کے احکامات دے دے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دے یا اس فیصلے کو غلط قرار دے دے یا ری ٹرائل کا حکم دے دے، تو پھر یہ جو 2 یا 3 دن اور راتیں عمران صاحب جیل میں گزاریں گے، یہ ان کو لگ پتہ جائے گا اور ان کو یہ کبھی ساری زندگی میں نہیں بھولیں گی، کیونکہ عمران صاحب جن چیزوں کے شوقین ہیں وہ چیزیں تو انہیں وہاں پر جیل میں نہیں ملیں گی، وہ تو میسر نہیں ہوں گی، تو کیسے وہ ان چیزوں کے بغیر گزارا کریں گے؟ کیسی اذیت ناک جو ہے نا یہ راتیں اور یہ دن وہاں پر ہوں گے جو ان کے گزریں گے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ جب یہ چیزیں کٹ جاتی ہیں، ان کو نہیں ملتی، کسی بھی بندے کو نہیں ملتی جو ان چیزوں کا عادی ہو، تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ اب خبر یہ تھی کہ عمران صاحب کو ہائی سیکیورٹی کے سیل میں یا وارڈ میں یا بیرک میں رکھا جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو ایسی جگہ پر رکھا جائے جہاں پر عام قیدی ان کو دیکھ سکیں اور ان چیزوں کے میسر نہ ہونے پر عمران صاحب کا جو حال ہوتا ہے اس کو کیمرے کی آنکھ میں بند کر کے عوام کے سامنے بھی پیش کیا جائے، تاکہ کل لوگ یہ نہ کہیں کہ عمران صاحب پر جیل میں تشدد ہو رہا تھا، اور ان کو پتہ چلے کہ ان کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ بہترین حل ہے اگر میری بات مقتدر حلقوں میں سے کسی تک پہنچ جائے تو۔ میرے خیال میں آج تک کے لیے اتنی کافی، یا زندہ صحبت باقی، تو پھر اگلے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان، اللہ حافظ اور السلام علیکم، شکریہ۔